اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ پروگرام کی حیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس کراچی میں بزم بہاران مصطفیٰ انٹرنیشنل کے نام سے ایک نعت کی انجمن وجود میں آئی، اور اس نے وجود میں آنے کے بعد اتنے نعت کی فروغ کے لیے، نعت کی خدمت کی اور تمام مسائل ہیں، بھی ہم اس سلسلے میں بات کریں گے، تو آئی اور ماشاءاللہ کراچی کی فضا میں چھا گئی۔ تو اب چونکہ میرا نعت کے ہی شعبے سے تعلق ہے اور سب تنظیموں کو میں جانتا ہوں، رہا ہوں لوگوں کے ساتھ، میری کبھی کوئی تنظیم نہیں رہی، میری صرف یہی راہ نجات رہی، کتاب اور جو بھی سلسلہ رہا۔ تو میرے پاس ہی بیٹھے ہیں ڈاکٹر حبیب بیگ، ان سے میرے دیرینہ تعلقات ہیں، آج نہیں، آج کچھ بھی نہیں تو میں سمجھتا ہوں 35 سے 40 سال سے ہیں۔ کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل صحیح۔ اچھا، یہ ہمارے برابر میں عامر اللہ بیٹھے ہیں، ان سے بھی تقریباً میرا خیال ہے 30-35 سال، ان سے بھی ہے نا، 30-35 سال سے ان سے بھی ہیں۔ فیصل ہیں ڈاکٹر حبیب بیگ کے چھوٹے بھائی ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، اور میں تو ان کو نہیں جانتا تھا، مگر یہ مجھے جانتے تھے، کیونکہ ایک مرتبہ میں چلا گیا ابو سے دوا لینے، تو پیسے نہیں لے رہے ہیں بھائی، پھر پتہ چلا فیصل ہیں اور انہوں نے ابا کو بتا دیا، تو پھر ابا نے سوال ہی نہیں کہ پیسہ لیا جائے۔ اور پھر یہ ہے محمد فیصل فردوسی، یہ ماشاءاللہ بڑے سرگرم ہیں اس انجمن میں، اور حبیب بیگ سے لے کے عامر اللہ سے لے کے جتنے اور بھی ہیں، ابھی ہم آئیں گے اس پہ بھی، کتنے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، سب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، سب کو جگاتے رہتے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک طرح سے پورا ہینڈل کرتے ہیں پوری تنظیم کو۔ بے شک، کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ہے، تو تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی، ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم گفتگو کریں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ تنظیم کیسی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ میرے پاس کوئی خوش آمدی وہ عنصر نہیں ہے، نہ مجھے کوئی لگن ہے، مگر میرے چونکہ دیرینہ تعلقات ہیں، اس تعلقات کی بنیاد پہ، اور جو میری پذیرائی ہوتی ہے، شہرت کس کو پسند نہیں ہے، عزت کسے پسند نہیں ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ میں جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں اس حلقے میں، تو میری حد سے زیادہ جس کے میں قابل نہیں ہوں مگر یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ میں تو کہتا ہوں اس دور میں اگر آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کا احسان ہے، تو جب یہ لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میری اس طرح پذیرائی ہوتی ہے۔ تو اس کا تقاضا بھی تھا، پذیرائی کا بھی تقاضا تھا، پھر چونکہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ بنا کہ نہیں ہم اس کا لوگوں کو بتائیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگوں کو خواہش پیدا ہو جائے اور ایسا کام کریں تو اچھا ہے، ہمارے ایک ماحول میں ایک اچھی چیز پیدا ہوگی، ایک اچھا کام ہوگا۔ اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی کہ ڈاکٹر صاحب آئیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو محفل کا آغاز ہم کرتے ہیں، تو میں عامر اللہ سے کہوں گا کہ تلاوت کریں آپ، پھر اس کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد سبحان اللہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر فیصل
آپ اپنی یادداشت میں کچھ، میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، میری یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے کب ملے اور کیسے ملے، آپ ہی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ بھائی، آپ نے ابھی جو انٹرو دیا اور اس میں آپ نے اپنی جس طرح کی محبتوں کا اظہار کیا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار کا حوالہ دیا، اتنا پیار آپ نے اپنے الفاظوں میں ہمارے دیے، اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آپ سے ملاقات کیسے ہوئی اور کب ہوئی، یہ 80s اور 90s کے درمیان کا پہر ہے، اور وہ درمیان کا ٹائم ہے کہ ہم نے 1980 میں باقاعدہ بزم بہرانی مصطفیٰ انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی اور اسے رجسٹر کرایا۔ جی، اور یہ نام جو تھا، یہ میں نے اپنے جو والد محترم سے ذکر کیا، کرایا تھا 84 میں، 1980 میں، 1980 میں 1980 میں رجسٹر کرایا۔ جی، تو یہ اور جب اس کی ہم نے اس کا ایک سوچ، ایک ایجنڈا بنایا کہ ایک بزم بنانی چاہیے، کیونکہ کراچی میں اس دور کے اندر کچھ بڑی تنظیمات جو تھیں، جو سرفیس پہ ہمیں نظر آتی تھیں اور جو فروغ نعت کے حوالے سے بہت کام کر رہی تھیں، اس میں حسان نعت کونسل، بزم محبان مصطفیٰ، بزم غوثیہ، پھر آپ جو کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کا حوالہ کوئی نعت کے حوالے سے کسی تنظیم سے نہیں تھا، لیکن آپ ان تمام تنظیمات کی سرپرستی ضرور فرماتے تھے۔ یہ بہت بڑا سچ ہے، یہ بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں ہے، جیسے یہ بچے جو آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویلفیئر کا بھی بہت زیادہ کام کیا، تو آپ سے انسپریشن تو تھی مجھے، اور پھر اس کے بعد آئی تھنک 88 یا 90 کے اندر آپ نے باقاعدہ کراچی کی تمام تنظیمات کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور ایک پروگرام کا آغاز بھی کیا اپنی غوث الاعظم مسجد کے اندر ہر اتوار کو، یا تو وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا جس میں تمام تنظیمات کے لوگ آتے تھے، نعت خواہ تھے، جس میں آج جو پاپولر نعت خواہ ہیں، جنہیں ہم پاپولر نعت خواہ کہتے ہیں، یا جو بڑے فیمس ہیں بچے، ٹھیک ہے، یہ اس زمانے میں اپنا لڑکپن کا ٹائم گزار رہے تھے، اور ماشاءاللہ آج پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسپریشن تو تھی آپ سے، آپ کا طریقہ کار دیکھنا ان بڑے۔ تو 80 میں ہم نے جب اس تنظیم کی بنیاد رکھی تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ ہم نے اپنے خاندان کے لیے بنائی تھی، کہ ہمارے خاندان میں بہت سے گھر، بلکہ زیادہ تر گھر ایسے تھے کہ جو مسلکی طور پہ تو ہم سے بلانگ کرتے تھے، لیکن اپنے گھر میں کسی قسم کی کوئی محفل کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے اس کو اس طرح سے رکھا کہ ہم اپنے خاندان میں سب سے پہلے تو ہر گھر کے اندر میلاد کو، ختم قادریہ کو اور باقی چیزوں کو، جو دوسری چیزیں ہیں، ان کو فروغ دیں گے۔ اور آج الحمدللہ ایک بہت بڑا خاندان ہے چغتائیوں کا، کہ ایک ایک گھر کے اندر ماشاءاللہ یہ چراغ روشن ہو چکا ہے، اور جس کا آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ خاندان کے چھوٹی بڑی محافل خاندان میں آپ کو نظر آتی ہیں شہر کے مختلف مقامات پہ۔ اچھا، اس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب ہماری شادیاں ہوئیں تو ہم نے وہ گھرانے تلاش کیے کہ جو اس سے منسلک ہوں، یا جو نعت کے حوالے سے یا ہمارے مسلک کے حوالے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایک خاندان جب وسیع ہوا تو وہ خاندان بھی اسی طرح سے، وہ وہاں پر بھی یہ سلسلہ، اب جب ہم اپنے اولادوں کی شادیاں کی تو وہ بھی سلسلہ اسی طرح سے منسوخ رکھا اور وہی گھرانے تلاش کیے۔ تو یہ سلسلہ اس طرح سے بڑھتے بڑھتے آج ایک پودا میرے والد محترم نے ایک تنظیم کی شکل میں، مطلب نعت خوانی، ختم قادریہ، میلاد، 11ویں شریف، یہ سلسلہ تو ہندوستان سے دادا یعنی کہ جو تھے وہ کرتے چلے آ رہے تھے، اور جب ہم نے شعور میں دیکھا تو ہم نے اپنے گھر میں 11ویں شریف کا اہتمام، میلاد کا اہتمام، باقی چیزیں بھی دیکھی، لیکن باقاعدہ ایک پلیٹ فارم بنانا، اس پر لوگوں کو جمع کرنا، تو الحمدللہ ہماری پہلی کامیابی تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے خاندان میں اس کام کو تقریباً 100% مکمل کیا، اور آپ اس سے خاندان کے کافی سارے گھروں واقف ہیں، گھرانے سے واقف ہیں، تو یہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ سلسلہ آج جاری و ساری ہے۔
جو بزم کا اپنا پلیٹ فارم تھا، جہاں ہمارا اپنا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، جو ہم نے وہ ہے، وہ محفل ایک بڑے ایک سادہ انداز میں ایک طریقے سے آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اس کی کئی شاخیں ہیں، اس میں آپ کے والد کی کاوشیں بڑی. جی بالکل بالکل جی. اچھا، اس جذبے کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ جس دن محفل ہوتی ہے، اب تو خیر نہیں بیٹھ پائیں گے وہ، تو باقاعدہ گائے اپنے سامنے ذبح کروانا، اس کی بوٹیاں بنوانا، اور اس کو پھر گرگن میں بھی ایک جذبہ. میں نے اچھا اس وقت بھی میں نے جب دیکھا اچھی خاصی عمر تھی، اور اس میں بھی اس جذبے سے ہم نے کہا یہ جذبہ ہے جو ویسے ہی ہاں کچھ بھی ہو. ہاں والا اس کو بھی وہ انسٹرکشن خود دیتے ہیں، یہ ایسے بنے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی. ہاں الحمدللہ آج ماشاءاللہ 90 پلس میرے والد. ہاں ہاں تو میں نے اچھا وہ اس میں ایک اور خوبصورت پہلو تھا جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب محفل ہمارے گھر پر ہوتی تھی تو انہوں نے کبھی صوفہ کرسی استعمال نہیں کی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل سامنے بیٹھتے تھے اور پورا ٹائم محفل میں سامنے بیٹھ کر پوری محفل کو سنتے تھے. تو یہ سب چیزیں ہمیں الحمدللہ ورثے میں ملی اور پھر ہم کرتے چلے گئے. پھر جب یہ سلسلے بڑھے تو کچھ سال پہلے اللہ نے ہمیں کچھ ایسے محبت کرنے والے بھائی جیسے دوست عطا کر دیے، جن میں عامر اللہ قادری، فیصل میاں ہیں، فیصل فردوسی ہیں، معین الرحمان ہیں، اور بھی دوست ہیں، کچھ احباب ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جو ہیں شانہ بشانہ سلسلوں میں شامل ہو گئے ہیں. اچھا کچھ کام ہم نے ابھی تک ان کو پبلسائز نہیں کیا، ہم نے بتایا نہیں ہے لوگوں کو. یہ تو فروغ حمد و نعت کے حوالے سے ہم جو کام کرتے ہیں وہ تو نظر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا کچھ ایک دو چیزیں اور ہیں کہ جو پورے رمضان کا لنگر ہے وہ سلسلہ ہے، مختلف مساجد میں مختلف چیزوں پہ کام کرنا ہے، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. کچھ ویلفیئر کے کام ہیں جو ہم بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو، وہ ہم خاموشی سے کرتے ہیں، اور جتنی اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے اس حساب کتاب میں ہم کرتے چلے جاتے ہیں. آپ نے مسجد بھی تو سنبھال لی نا. 4 سال پہلے 5 سال پہلے مسجد میں جو ہمارے بزرگ والد صاحب ان کے دوست احباب تھے، ان کی یہ ہاتھوں کی مسجد ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی. تو وہ سب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، انہیں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. اس کے بعد ایک خلا آ گیا مسجد کے اندر کہ جو سنبھالنے والے لوگ جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اور مسجد جو تھی وہ تھوڑا سا ایک خطرے میں ہمیں بالکل میں دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا. تو اس میں پھر ہم نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور اس مسجد کو سنبھالا. مسجد کو سنبھالنے میں کچھ مشکلات تو درپیش آئیں، لیکن پھر آپ کو دیکھا ہوا تھا، شوکت سعیدی کو دیکھا ہوا تھا، آپ لوگ مسجد میں جس طرح سے سلسلوں کو چلاتے تھے، جس طرح سے ایک سلسلہ آپ نے بنایا ہوا تھا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے اپنا طریقہ کار بنایا، مسجد کو سنبھالا. آج آپ مسجد دیکھیں کہ جو 5 سال پہلے جس کنڈیشن میں ہمیں ملی تھی، تو اس 5 سال میں ہم نے وہاں ماشاءاللہ کنسٹرکشن کے طور پر بھی اور ویسے بھی ستھرائی تو اس میں ہم نے مسجد میں کافی محنت کی کہ اس کو ہم بہتر. تو پھر ہم نے اس کو جس طرح سے کراچی شہر میں آپ کی مسجد کا ایک نام ہے، لوگ غوث العظم کو غوث العظم حاجی گلزار مدینہ حاجی ہم پہچانتے ہیں، تو ہم نے بھی پھر اپنی مسجد کو سلسلے مسجد میں تھے 365 دن کے پروگرام ہوتے تھے، لیکن لوگوں میں مسجد کی اویئرنیس نہیں تھی یا ان کا وہ نہیں تھا. تو پھر ہم نے وہاں پر بڑے پروگرام شروع کیے. عید میلاد النبی پہ ہم نے ایک بڑا پروگرام شروع کیا، اور پھر اس کے اندر ہم نے کچھ اور بھی اس کے ساتھ سلسلے کیے کہ جو فروغ حمد و نعت کے حوالے سے جو لوگ ہیں جن کی خدمات 50 سال پلس ہیں، تو ہم نے انہیں بھی اعزاز کے طور پر ان کو بھی جو تھا ایوارڈ کی شکل میں ان کی پذیرائی کی. تو کافی ایک اچھا ماحول بن گیا. آج مسجد کو ماشاءاللہ شہر بھر میں کیا پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ بزم کی بنیاد رکھی گئی. والد صاحب آج بھی سرپرستی کرتے ہیں، ایک ایک چیز پوچھتے ہیں، ایک ایک چیز سمجھتے ہیں.
کہیں غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کی سرزنش بھی کرتے ہیں. ہاں وہ تو رات کھانے کے آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں، تو اور جب تک وہ نہ پڑے نہ کچھ کہے تو وہ مزہ بھی نہیں آتا. مزہ بھی نہیں آتا. تو یہ تھوڑا نہیں ماشاء اللہ کام اچھا رہا اور اچھا ہو رہا ہے. اب آپ کے ساتھی جتنے ہیں سب پاگل ہیں، دیوانے ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ کتنے تعداد کتنی ہے ان لوگوں کی؟ یہ تقریباً تعداد جو ہے اگر ہم اپنے سارے بچوں کو ملا لیں، اولاد کو ملا لیں، اور باقی ان کے سب کے تقریباً 52 53 ہم جو ہے بالکل ہمارا اندازہ ہی تھا، ہمارا یہ اندازہ 52-53 ممبر ہیں. اور وہ آپ کو کسی شکل میں جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس میں نہیں، یہ تو آپ نے بڑی اچھی یونیفارم جو بناتے ہیں الگ الگ موقع پہ تاکہ وہ نظر آتے ہیں. ہم نے نہیں یہ ہونا چاہیے. اچھا مصطفیٰ اس کے پیچھے بھی ایک جذبہ ہے. تھوڑی سی تھیم تھی. تھیم یہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی ہوا ہوگا، جب ہم مختلف محافل میں جاتے تھے تو جو کام کرتے تھے یا انتظامیہ کے لوگ تھے ان کے گلے میں یا تو کوئی کارڈ ہوتا تھا یا کوئی ایک بیج ہوتا تھا، ایک پھول والا، ٹھیک ہے، کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ انتظامیہ کے لوگ ہیں. اچھا وہ کارڈ ڈالنا اور پھر وہ کرنا، تو ہم نے اس کو ایک دوسرے طرح سے ہم نے اس کو شفٹ کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم ایک جیسا ڈریس پہن لیں تاکہ پتہ چلے مہمان کو کہ جی یہ انتظامیہ کے لوگ ہیں. ہاں یہ انتظامیہ کے لوگ ہیں. تو وہ اس کے پیچھے کوئی اور کوئی ذہن میں کوئی بات نہیں تھی، صرف یہ تھا. دیکھیں میرے پاس تو کوئی ساتھی میرا تھا ہی نہیں، تو ہم نے کوئی یونیفارم بنایا نہیں نہ میں اکیلا تھا تو میرے اکیلے اس میں تھی. مگر یہ جو آپ نے بنایا اچھا لگا، مطلب اس میں کوئی ایسا چھچوراپن نہیں ہے، وقار ہے. اس محفل کی جو خوبصورتی ہے، اس محفل کی شان کے مطابق یہ تمام چیزیں ہیں، یہ اچھا لگتا ہے. اور یہ دیکھیں نا کہ اس میں سب سے خوبصورت جو بزم کا سب سے چھوٹا رکن ہے وہ 3.5 سال کا ہے، اور وہ فیصل میاں کا صاحبزادے ہیں اردو سرگرم علی رضا. اور الحمدللہ کہ جو ہمارا ویلفیئر کا کام ہوتا ہے یا جو ہمارے لنگر ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ہم سب کے ساتھ روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. اصل میں بچے تو اپنے بڑوں کو جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو وہ کرتے ہیں. یہ تربیت یہی ہے. آپ کے والد کی جو کام تھا وہ آپ کر رہے ہیں نا، اگر والد کو نہ دیکھا ہوتا تو آپ نہ کرتے. تو یہ بڑوں سے بچے سیکھتے ہیں اور بچوں سے آتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ذرا عامر اللہ کی طرف. عامر اللہ آپ بھی مجھے بتا دیں کب سے جانتے ہیں؟ تو بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں موجودانہ سلام پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی پوری بزم کی طرف سے، کہ شکریہ اور تہنیت کلمات بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ آپ نے ایک انتہا سے زیادہ مشفق و مہرباں اور بزرگ ہونے کا ایک آج ہمیں ہمیشہ ہی دیتے ہیں، لیکن آج اس سے زیادہ دیا کہ ہمیں یہ تعظیم اور تکریم اور عرفہ و اعلیٰ مقام نصیب فرمایا کہ میں آپ کی برابر میں بیٹھتے ہوئے ویسے ادباً اچھا نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ نے یہ مجھے ہمیں بٹھال کر ہمیں جس عزت سے نوازا ہے، تو میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں کہ میں ان کو تانے بانے جوڑ کر یا تصدیق کی طرح مالا میں پرو کہ آپ کی بارگاہ اقدس سے عالیشان میں کچھ نہیں، آپ محبت کرتے یہ کافی ہے، کیونکہ یہ آپ کا بہت بڑا فن ہے بس جو آپ نے ہمیں بلایا. اور مصطفیٰ بھائی میں آپ کو ایسے جانتا ہوں کہ الحمدللہ میرے بڑے بھائی شیخ محمد عارف اللہ قادری شہید، وہ آپ کے ساتھ ان کا دیرینہ تعلق تھا. ابتدائیہ میں 90s کے دور کے اندر عارف بھائی اکثر و بیشتر آپ کا ذکر خاص فرماتے تھے، بس انہی کے ساتھ پھر آپ کے گھر پہ محافلوں کے اندر آنا جانا ہوا، پھر آپ کی قربت محبت اور پھر کچھ ایسے بھی معاملات اور حالات سے رہے کہ آپ کے قریب آتے ہی چلے گئے اور آپ کی شفقت اور محبت کو بٹورتے چلے گئے. تو کم و بیش کہ 90 سے تو میں اندازہ ہے مجھے کہ میں آپ کی قربت کا چھپر چھاؤں کے اندر ہوں الحمدللہ. آپ کی عدیہ میرے ساتھ ہمیشہ سایہ بسایہ رہی، ہمیشہ رہی اور آج بھی الحمدللہ. یہ ایک واقعی بتا نہیں رہے، خواہ مجھے تعریف کرنا ہے، ان کو کر نہیں رہیں گے. ایک محفل میں تھا، محفل تھی ولی بھائی کے گھر پہ، اور ولی بھائی کے گھر پہ محفل تھی. اب ولی بھائی نے رکھا تھا اس میں عمرے کا ٹکٹ. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے سب، تو حمید رانا میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی
ایسا ہے کہ صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا عمرے کا ٹکٹ دینے کا، وہ انکار کر دیا انہوں نے، اور ویزا میرا ہو چکا، میں جا نہیں پا رہا ہوں، کر کے چلا گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ میرے پاس کیوں آئے اور کیوں اس نے کہا، تو میں کہیں بھی قرآن اندازی میں نہیں ڈالتا تھا۔ اچھا یہ نہیں کہ مغروریت، یہ نہیں، ایسا نہیں تھا، ہم نے کہا نہیں ایسے آدمی جائیں جن جو کے نہیں پاس جا نہیں سکتا ہے وہ کم تو سے کم پھر وہ وہ پہنچ یہ ہے۔ تو پھر میں نے کہا یہ کیوں ہے، تو لاؤ میں بھی ڈال دیتا ہوں۔ تو میں نے اپنا شناختی کارڈ کی کاپی نکالی ہے، اور ایک ہمارے قلندریہ نعت کونسل کے سمیع صاحب ہوتے تھے، سمیع صاحب، ہاں، جی بالکل، ان کو میں نے کہا لو بھائی بہت تم پیر بنتے ہو، لو ڈالو میرا شناختی کارڈ، ڈل گیا۔ اب جب قرآن اندازی کا ہمارا، اچھا میں نے اس وقت دل میں یہ نیت کر لیا ڈالنے سے پہلے کہ اگر میرا نکل آیا تو میں حمید رانو کو دے دوں گا۔ تو وہ ہوا کہ اچھا پھر نعت پڑھتے پڑھتے میں جا کے نیچے بیٹھ گیا، جب قرآن اندازی کا مرحلہ آیا تو میں نیچے ہی تھا، تو قرآن اندازی شروع ہوئی۔ تو پہلے اچھا اس وقت یہ ان کی پالیسی ہوتی تھی کہ جو شخص محفل میں ہوگا اسی موجود جگہ ہے، چلا گیا تو نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے تو ایک خاتون نے ڈالا تھا، وہ چلی گئی تھی، ان کا نام آیا وہ تھی نہیں، تو دوبارہ پکارا گیا۔ تو جیسے دوبارہ وہ ابھی پرچی نکلی تھی تو میرے برابر میں کون بیٹھا ہوا تھا، کوئی خیر ہمارے ساتھی تھے، ہم نے کہا میرا نکل آیا، تو انہوں نے کہا چھوڑو، ہم نے کہا میرا نکل آیا۔ اس زمانے ابو ذر قادری جی کمپیئرنگ کر رہے تھے، تو وہ جناب مسکرائے، اب میں اسٹیج پہ پہنچ گیا تو پھر یہ اعلان ہوا۔ تو اللہ نے کہ ان کے دماغ سے بھول گئے ہیں، ایک میں ایک بڑا مسئلہ میرے سے آیا، میں بڑے مشکلات میں تھا، تو اس وقت یہ کہاں تھے اللہ جانور، کہیں بھی تھے، یہ بھی مجبوری حالت میں تھے۔ تو ہوا کہ انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا میں تو ہوں، میں تم کے بھائی کے لیے ہوں۔ تو وہی پوچھا گیا کیوں، کہ کہنے لگے جو شخص اپنے دل کی بات کو پہ جا کے عمل کرتا ہے تو میری اس سے محبت ہے، ان کی محبت اس وقت سے، ماشاء اللہ، اور ان کے بھائی عارف تو بیچارہ بہت ہی دیوانہ تھا، بہت عزت کرتا تھا، ان کی والدہ بہت چاہتی تھی۔ میرا اس راستے سے گزرنا مشکل ہے، سندھی ہوٹل سے سبزی منڈی سے آؤں یا ڈھاکانے سے جاؤں، ایک بھائی چھوٹا بھی ہے، جی اللہ جانے کہاں سے نظر پڑتی تو فون آ گیا، کہاں جا رہے ہیں، ارے کہیں کہاں نہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیسے گزر گئے۔ تو یہ محبت اس خاندان کی رہی ہے۔ ان کی بھانجی حوریہ ماشاء اللہ پاکستان کی انتہائی مشہور ناطقہ ہے، اس کی بھی محبتیں رہی ہیں، وہ بھی ماموں ہی کہتی ہے، اور ہمارے گھر میں آئی، پڑھا اس نے، بلکہ ہم نے اس کو کمرے میں پڑھوایا تھا تو اس کو ہم نے یوٹیوب پہ ڈالا، تو کہہ رہی تھی اس دن منگنی والے دن جس دن وہ تھے، دیکھا ویوز میرے کتنے ہیں، ہمیں کہیں مانتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں رہیں۔ تو یہ عامر اللہ کی بھی، آج ان کا بھی خاندان پورا ڈوبا ہوا ہے، جی بالکل بے شک، والد ان کے بڑے ہی، دریال سے لے کے دریال ہاں، الحمدللہ جبل اور ان کے والد کی ساتھ تھا خالد محمد خالد کے بڑے اچھے دوستوں میں تھے، بڑے قدردان تھے۔ ایسے تعلقات ہیں کہ خالد محمود نقشبندی صاحب مجھے اور عارف بھائی کو خود بذات میرے گھر پہ لالو پھر میں آگے نعت سکھاتے تھے، ہر جمعرات کے دن جو ہے وہ آ کر یہ پابندی سے مجھے اور میرے بڑے بھائی شیخ محمد عارف اللہ قادری کو نعت سکھاتے تھے، یہ بڑا شوق تھا۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو ابھی ہم فیصل پہ بھی آئیں گے، تو فیصل پہ آنے سے پہلے ہم کہیں گے کہ آپ نعت سنا دیں۔ فیصل میں بڑی اچھی بات کرتا ہوں، ہاں ہم سے ہیں تو بھائی اس نعت میں کہ جو عارف بھائی بہت زیادہ یہ نعت پڑھتے تھے اور خاندان میں بڑی پسند بھی کی جاتی تھی، اسی نعت کے ایک دو شعر محترم قبلہ ادیب رائے پوری صاحب کی لکھی ہوئی نعت تھی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. 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 سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. اور پابند دعا تو نہیں فریاد کی رس میں. پابند دعا تو نہیں فریاد کی رس میں. یہ اشک میرا حال بتائے تو عجب کیا. یہ اشک میرا حال بتائے تو عجب کیا. اور وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے. وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے. صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا. صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی عارف اللہ بڑا ملے ہیں اسے. جی عارف سے میری بڑی اچھی ملاقات ہوئی. تو ایک تو محبت ہی بہت تھا یا اور حوریہ کو حوریہ بنانے میں اس کا کام. بالکل. وہ جب وہ چھوٹی سی تھی تو انہیں پکڑ کر لے کے جانا ایک دوسری ہے. اور اس کی محبت کا یعنی اس کی محبت کا ایک الگ پیمانہ تھا. اللہ جانے کیسا تھا میں تو نہیں جانتا, مگر مجھے اس کا بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اور ایک اطمینان بھی ہوتا ہے. وہ گیا تھا عمرے پر. اچھا عمرے پہ گیا اور عمرے سے آئے تو اس کو پتا چلا کہ میں نے بھی ٹریول ایجنسی کھولی ہے.
تو آ کے بیٹھ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو بڑی غلطی ہو گئی کہ میں آپ سے نہیں گیا. ہم نے کہا نہیں یار ایسے کوئی بات نہیں، میں نے تو ایسی کھول لی ہے کسی کے کہنے پہ، کیونکہ جو میں ٹریول ایجنسی کھولی تھی، یہ دیکھیں نا ابھی ٹریول ہے نا لکھا ہوا، تو یہ حافظ سرور سہروردی کے والد کے کہنے پہ کھولی تھی. ان کا کہنا تھا کہ علی صاحب آپ لوگوں کو جو بھیجتے ہیں اگر ہم کمیشن کا نام لیں گے تو آپ مارو گے ہمیں، تو آپ ایسا کرو دفتر کھول دو، تو ایک تو آپ کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا، دوسری ایک فائدہ اور ہوگا، جو لوگ ادھر ادھر بھٹک کے جاتے ہیں ان کے پیسے پھنس جاتے ہیں، لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں، اس سے بھی بچیں گے آپ. خیر بھائی کھل گئی، مگر وہ کھلنے کے میرے مزاج میں نہیں تھا، وہ پھر ہم نے چھوڑ دی. مگر عارف آگے بچارا بڑائی، اب دیکھیے کیا اللہ نے اس کو موت دی ہے، کیسی خوبصورت موت دی ہے کہ وہ جب جاتا ہے اپنے دفتر تو قرآن اندازی ہوتی ہے، اس کا نام نکل آتا ہے حج کے لیے. ایک کام کر کے آیا ہے اور دوسرے بلاوا اس کا آ گیا. اب اس کا یہ تھا کہ نہیں میں اپنی اہلیہ کو بھی لے کے جاؤں گا، تو اس نے اہلیہ کے لیے کوشش کر دی، ہو بھی گئی کامیاب. تو ہم میں اس موت کو خوبصورت موت کرتا ہوں کہ آئے ہوئے 15-20 دن ہوئے اور جناب دوسرے سبق سے روانہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے. اور بھیا میرے ہاں ایک بات ابھی میں مکمل کرنے کا بھولنا چاہوں. بھائی صاحب آپ نے تذکرہ کیا میرے ہاں اتوار کو مسجد میں محفل کا، اب آپ کو بھی ایک مسجد مل گئی ہے جی بالکل، جہاں بیٹھ کے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو میں کر رہا تھا. تو آپ اتوار کے دن ہی ایسا کریں کہ ظہر سے لے کر اور جو بھی ٹائم ہو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا تربیت شروع کر رہے ہیں. اب درس قرآن تو آپ کریں، وہ ایک الگ شعبہ ہے، وہ الگ شعبہ ہے. یہ صرف بچوں کو ٹریننگ محفل نہیں ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو سبی رحمانی سے بڑی مدد ملے گی، کیونکہ سبی رحمانی کی بھی خواہش تھی. اور سبی رحمانی مجھے کہتے تھے دیکھو بھائی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپ یہ کریں، بقیہ سر فیڈ میں کروں گا. تو وہ کرتے کرتے اس پہ آ گئے تھے کہ بغدادی مسجد میں یہ اپنے اعجاز سرودی کے پاس وہاں یہ ہم کر لیتے ہیں، مگر وہ وہاں یہاں کے لڑکے نہیں جائیں گے. آپ کا سینٹر ہے واٹر پمپ، یہاں آسانی ہوگی لوگوں کو آنے میں، تو آپ ایسا کچھ انتظام کریں اور اس کی تشہیر بھی کریں نا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کر رہے ہیں، محفل نہیں ہونی ہے، لڑکوں کی ٹریننگ. وہ اسی طرح سے تھا. دیکھیں نا اس زمانے میں جو بچے آج کے نام بھی لے لیتے ہیں ہم ان کے، ٹھیک ہے، سرور ہے، نثار مارخانی ہے، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، قاری اسد ہے، اس طرح کے اتنے بچے جو تھے اس زمانے میں اپنا لڑکپن کا ٹائم گزار رہے تھے اسکول. دیکھیے یہ سلسلہ ہم نے بھی کسی کو دیکھ کے قمر انجم صاحب آرام باغ مسجد میں، جی آرام باغ میں، وہاں سے پیدا ہوئے صدیق اسماعیل، جی جی، وہاں سے پیدا ہوئے جتنے ہیں یہ ناطخواں ہمارے قمر انجم کے پاس سے نکلے اور آج بڑے ناطخواں رہے، اس میں انتقال بھی کر گئے ہیں. بھی ہمارے یہاں سے بھی کچھ لوگ سرور وغیرہ خیر سیکھے سکھائے تھے، مگر یہ کہ شہرت ہوئی، جانکاری ہوئی لوگوں کی، تو یہ سلسلہ آپ ضرور کریں انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے یہاں ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. میں قطع کلامی کر رہا ہوں، اصل میں ہمارے اس وقت بزم کے زیر جو ہے جو ہماری جو کام ہے وہ تو ہے، لیکن ابھی ہمارے پلان کے اندر 3 سے 4 کام ہیں. ہم انہیں کسی وجہ سے بھی فی الوقت ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تاکہ اس کو پورا مکمل ہو جائے. اور اس میں اب آپ نے یہ بات ذکر خاص چھیڑ ہی دیا، تو اس لیے یاد کے لا رہا ہے کہ یہی مقام سے ہم اپنا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ بچوں کو امپروو کرنے کے حوالے سے باقاعدہ ایک ادارہ. نہیں لوگ ڈھونڈتے ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، کسی ایسے آدمی نے بتایا کہ جس سے جا کے ہم وہاں نعت سیکھیں، اپنے بچے کو سکھائیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی، تو ایک پلیٹ فارم آپ کا بہت اچھا ملا ہے، اور پھر آپ کے پاس ٹیم ہے. میں تو اکیلا تنہا تھا نا، کہ اکیلا میں کیا کرتا. ایک وہ بدر حسان رسول میں ہمارا ساتھی ہے شمشاد قادری، بس میرے ساتھ وہ ہوتا تھا، یا یہ عرفان ہے ان کے بھائی وغیرہ ہوتے تھے. تو عرفان ہمارے ہر وقت کے ساتھی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، یہ میری بڑی عزت کرتے ہیں. اور میرا یہ پورا یہ رائے نجات کا تمام سیٹنگ یہ عرفان کی ہے، اور عرفان نہ کرے تو میں تو گیا. اب میں تو ہر وقت کہتا ہوں چلو پھینکو بھائی، میں نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے تو نہیں کھانے تو یہ رہے.
तो ये सिलसिला आप इंशाल्लाह मुस्तफा भाई, आपने जो हमें तजवीज़ दी है, इस पर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इस पर बैठ के मुशावरत करके हाँ इसको कैसे हो ना करके ये एक अच्छा, असल में लोगों को जगह नहीं मिल रही कि कहाँ नाच सीखें, कहाँ पढ़ें, कहाँ क्या करें, तो ये एक सिलसिला ये शुरू करें आप लोग। और आपके पास तो बहुत प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, और उसके बाद मस्जिद की बरकत अलग। जी बिल्कुल। और फिर जो लोग मिले सब मुखलिस हैं इंशाल्लाह, तो कोई ऐसी बात तो होगी नहीं इंशाल्लाह। तो मैं अब आता हूँ फैसल फिरदौसी की तरफ। यार तुम तो खामखा बड़े मुझे नजर आते हो, इधर से उधर, इधर से सबको हिदायत देते हुए, सबके गले में हाथ डालते हुए, तो अपना बताओ कहाँ से मिले तुम्हें अभी भाई? गुलाम मुस्तफा हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जो आपने मधु किया और इस इज्जत से नवाजा, इस काबिल तो नहीं हूँ, मगर ये है कि नात के सदक़े मोहब्बतें मिल जाती हैं मुझे। और नात में घराना है ऐसा मेरा कि नात तो घर में ही सुनते हुए मिली मुझे बचपन से। तो फिर एक नात सुनना का शौक बचपन से है मेरे अंदर, सुनने का। और वालिद साहब मुझे नाथा बनाना चाहते थे, वालिद साहब मुझे नाथा बनाना चाहते थे, तो वो मुझे ले गए शकील मदनी साहब की खिदमत। जी, वो मेरे जहाँ रहता था पहले लॉकडाउन में वहीं रहते थे, वो अभी भी वहीं रहते हैं, तो उनकी खिदमत में ले गए। उनके एक और दोस्त थे यासीन जमाल साहब, वो भी नात बहुत अच्छी पढ़ते थे, तो उनसे तो मुझे ले गए, उनसे कहा कि सिखाओ, मगर मैं नहीं सीखा। मगर वो सुनने का शौक आज तक मेरे रहा, मेरे कह सकते हैं आप, या मेरी बचपनापन के मेरा कह लें आप, तक जब मैं छोड़ा। सुनते तो हो ना? जी जी, आप गुनगुनाते भी हो? हाँ पता नहीं हूँ, ठीक है ना यार, आप हमें तो दो। तो जब इंसान सुनता है, देखो नातखा नहीं बनेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि फुर्सत भी नहीं है ना, मगर नात पढ़ते तो हैं। जी जी, मैं पढ़ता तो मैं कहूँगा कि नात हमें, मैं बिल्कुल सुना देता हूँ आपको मैं। यहाँ ये कैसे मिलेगी? हाँ, ये ऐसा है कि इनसे मुलाकात मेरी मरहूम अल्लाह जुल्फ़कार अली हुसैनी के तवस्सुल से, क्योंकि मैं उन्हें जो हूँ टीवी पे सुना करता था, देखा करता था, तो दिल में ख्वाहिश थी कि यार इस नाथा से कभी मैं मिलूँ। तो उस पर तो एक आम सा था, आज भी कुछ कारोबारी मरासिम हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो उससे तो दुनिया थोड़ी जानती है। तो जो मेरी कंपनी है, तो उसमें ख्वाहिश हुई कि मैं उनको मधु करूँ नात के लिए, कुरान था हमारा। तो फिलहाल हमारे साथी हैं वतन के मोइनुर रहमान साहब, उनसे मैंने दरख्वास्त की कि भाई ज़रा इस नाथा को मुझे बुला दें। उन्होंने कहा मैं बुला देता हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरी फैक्ट्री में पहली दफ़ा मैंने हसन भाई निगाहों से उनको देखा कि वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ, मेरी आंखें भी भर गई। तो उनको पहली दफ़ा मेरा अपनी फैक्ट्री में सुना। फिर उनसे एक दोस्ती हो गई जुल्फ़कार अली हुसैनी साहब से। तो वो जब अपनी साल की 2 महफिलें किया करते थे, एक तो करते थे फिर अपना मौला अली के हवाले से रमज़ान में करते हैं 21 रमज़ान को, और फिर उसके बाद वालदा की बसी वो क्या किया करते थे, तो उसमें वो हमें मधु किया करते थे। तो मैं आ जाया करता था। तो जब मैं आता था तो ये शख्सियात मुझे स्टेज पे नजर आती थी और मैं बैठा होता था। तो फिर इस तरीके से जुल्फ़कार भाई ने फिर मुलाकात करा दी कि डॉक्टर हदीब साहब हैं। फिर हमने एक महफिल की, तो ये सब नजर आया, मैं नजर नहीं आया। वो मैं वजह बता देता हूँ। आमिर भाई को पहली दफा जब मैंने देखा तो ये पैंट कोट में थे, पैंट कोट तैयार बिल्कुल पहने थे, किसी मीटिंग में आए थे अपने, उन्होंने महफिल अटेंड की जुल्फ़कार भाई की, तो वो मुझे याद रह गए, इस हवाले से रह गए। डॉक्टर साहब को हर आदमी नाम दे रहा था, तो डॉक्टर साहब था, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तो इस तरीके से इनसे मेरी दोस्ती हो गई। फिर मैं ऑलराउंड से शिफ्ट होकर के मैं सिनेमा की तरफ में आ गया। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझ में क्या देखा, क्या चीज देखी, ये मुझे आज तक ठीक है। और डॉक्टर साहब ने यूं ही मुझसे कहा कि फैसल कल एक महफिल है, चलोगे साथ? मैंने कहा मैं तो प्यासा हूँ, आप मुझे जब बोलेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो इन्होंने मुझे टेस्टिंग के लिए रोज एक दावतनामा मुझे साइन करते थे, आज इतने बजे, तो मैं वक्त से पहले उनके दरवाजे पे खड़ा मिलता था। तो वो सिलसिला चलता गया और मैं इनके साथ महफिलों में चलता गया। फिर उन्होंने फिर कुछ देखा तो ज्यादा शफ़क़त फरमाई, तो ज्यादा मोहब्बत की, और बज़्म बहरान मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के एक ओहदे से मुझे नवाज दिया उन्होंने बतौर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के।
تو وہ اب کتنا میں اس پہ پورا اترتا ہوں، کتنا میں کام کر پاتا ہوں، وہ تو یہی بتائیں گے مجھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہم بتائیں گے، ہم تو یہ ہے، یہ چیز ہے. تو اس طریقے سے محفلوں میں سے بس ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی، ایک دوستانہ ہو گیا، شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، سکھاتے ہیں بہت کچھ. کبھی کبھار ہم بھی تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے کن چیزوں پہ، تو بڑی ہاتھ سے روک لیتے ہیں ہمیں، ایسا بس چھوڑو، ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا بھی جذباتی ہیں تو کبھی کبھار سمجھا دیتے ہیں. دیکھو یہ تو حبیب میں خوبی ہے. اچھا میں تھی دوری تھی اور میں کبھی دعوت کبھی نہیں دیتا تھا، پابندی سے میں مسجد میں کیا ہے کرتے تھے، پابندی سے. کوئی ایسی محفل نہیں تھی جس میں مسجد میں نہ آتے ہیں. گھر کا سلسلہ کچھ ایسی تھا، کبھی ہوتی تھی کبھی. اچھا ایکچوئل اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میری 2006 کے بعد ہی زیادہ ہوئی، ورنہ میرا اپنا میں اپنے حد تک محدود تھا. میں کوئی تنظیم تو تھی نہیں. تو پھر ایک دن دیکھا کہ میرے گھر چلے آ رہے ہیں. اب میں نے دن میں سوچا کہ یار ان کو تو میں نے بلایا بھی نہیں اور یہ آ گئے. نہیں تو میرے لیے اس لیے وہ نہیں تھا کہ بلایا نہیں، اب آ گیا تو کھائے گا کیسے، ایسا نہیں تھا مسئلہ. مطلب ایک آدمی کو میں نے بلایا نہیں، اب دیکھو اس کی اپنی دیکھو شان، دیکھو کہ میرے یہاں آ گیا، اس کی بڑائی ہے یہ. تو مان لیا کہ سبھی نے کہہ دیا یار داراؤں میں تو جانتے تو تھے یہ. اور جناب پھر دیکھا ایک دن، اچھا پھر ہوا مسئلہ، دیکھا پھر آ گئے، دیکھا اہلیہ کے ساتھ آ گئے. تو وہ ولی بھائی لے کے آ گئے تھے، ان کی اہلیہ، ولی بھائی کی اہلیہ سب. پھر مطلب یہ کہ اچھا بہت سارے میں نام نہیں لوں گا، آپ نے ان کو بلایا؟ نہیں بلایا. ان کو آپ بلائیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں بلاتا. اگر وہ آتے ہیں تو وہ آ جائیں، مگر میں نہیں بلاؤں گا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یار خام کا بجائے ایک اور بتا دوں کہ میں اگر بلاؤں گا تو وہ مجھے بلائیں گے، اب پھر مجھے ان کے یہاں جانا پڑے گا. تو میرے پاس یہ صلاحیت ختم ہو گئی، تو میں اس لیے نہیں بلایا. مگر یہ شخص کے پاس آنا نہیں تھی، اور آج بھی انا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں میں ان کے جانتا ہوں کہ یہ انا کو اپنی کہیں پھینکتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل 200% آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو ان سے میری محبت ہے. اور وہ بچے کچھ زیادہ، آپ بھی کچھ زیادہ، ایسا نہیں. میں نے سنو بھائی، زیادہ بات نہیں. اب آپ کو میں بتاؤں، میں اب کہیں نہیں جاتا ہوں. ایک جگہ آدھا گھنٹہ گیا، 1 گھنٹہ ایسے ہی گیا. آپ کے یہاں کوئی آتا ہوں، مگر میرا آنا لازمی اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو مجھے عزت ملتی ہے، دوسرے اس شخص کی محبت جو ہے اس کو کہاں پھینکوں بھائی. میں تو اس وقت کو بھی یاد کرتا ہوں کہ اس شخص کو میں نے نہیں بلایا، اب میرے گھر آیا، اور ایک مطلب نہیں بار آیا، بار آیا. تو ان کے پاس ناک نہیں ہے. ناک ہوگی مگر آنا بالکل نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھی بات، اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو یہ حبیب بھائی میں یہ خاصیت ہے. بالکل ہے نا؟ اصل میں یہ جو ان کو کچھ چیزوں سے روکنا یا ان کو کچھ نہیں، یہ تو بہت وہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ 40-45 سال اس حلقہ ناز سے وابستہ ہوں. بہت سے نشے و فراز دیکھیں، ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں سمجھی سیکھی کیا ہے. تو جن چیزوں سے میں گزر کر یہاں تک آیا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ان سلسلوں سے گزریں یا ان اچھی بری چیزوں سے جو ہے یہ. تو اس چیز کو میں پہلے ہی کوشش کرتا ہوں کہ سمجھا دوں. دیکھیں ابھی بھائی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں. آپ اپنے چھوٹوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، دیکھیں نا، ابھی چھوٹے بھتیجے کا آپ ذکر کتنے فخریہ کر رہے ہیں، کتنا سا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ تربیت. اور یہ فیصل کو دیکھتا ہوں میں، اور آپ کے بھائیوں کو بھی دیکھتا ہوں جو بھی ہیں، تو یہ بڑے کا ہونا بڑا غنیمت ہوتا ہے اور بہت تہذیب سکھاتا ہے. تم یہ ہماری تہذیب نہیں. بالکل آپ مجھے یقین مانیں، میرے ایک بہت اچھے میرے بچپن کے ساتھی تھے، میں ان سے گیا ملنے بڑے شوق سے. انہوں نے مجھے تم کہہ دیا، تم کہاں ہو. اور وہ مجھ سے چھوٹا تھا، 1 سال کلاس میں بھی چھوٹا تھا. میں نے کہا کر کیا رہا ہے،
چپ چاپ میں بیٹھا رہا, چائے اس کی آئی, چپ چاپ پی, اس کے وہ جانا پہلا دن اور آخری دن. مجھے کیونکہ ہم اپنے پوتا پوتی کو آپ کہتے ہیں, جب آپ ڈلیور کریں گے تو آپ ملے گا سننے کو. تو یہ ان کا رہنا آپ لوگوں کے بیچ میں آپ لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے, اپنے تہذیب سکھاتا ہے, اپنے دائرے میں رکھتا ہے, جو ہمارا دائرہ ہے, اور ہونا ہی چاہیے. میں تو یعنی وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, رومانی گفتگو کو قائم نہیں ہونا چاہیے. ہماری ایک تہذیب ہے. میرے بچے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, مجھے کوئی شرم نہیں آتی, اور وہ میرے دوست احباب میں بھی بیٹھتے ہیں, ہم ایسی بات ہی نہیں کرتے کہ ہم کوئی ایسی بات ہو. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب ہمارے چھوٹے بھی ہوں, اور بڑے تو ہیں, چھوٹوں میں بھی ہم چھوٹے رہیں, تو یہ بچے پھر ہمارے بڑے ہو کے وہی رہیں گے. کبھی ان میں مغروریت نہیں آئے گی, کبھی آنا نہیں آئے گا, کبھی کچھ نہیں آئے گی. تو اب تو ہو گئی بات, اب آپ ایک نعت سنائیں گے جو سنتے تھے شکیل سے. شکیل بڑا جذبے سے نعت پڑھتا ہے. شکیل کی بڑی وہ ہے, علامہ اقبال عظیم صاحب کی, اقبال عظیم کی نعتوں کا تو وہ ہے. چلیں اب آپ سنائیں, کون سی سنائیں گے؟ مجھے جو پسند ہے ہاں ہاں سنائیں نا آپ کو. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے. جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے. سیراب ہو نہ جاؤں جلووں سے آپ کے. سیراب ہو نہ جاؤں جلووں سے آپ کے. جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے. جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے. ہو گیا. اچھا بھائی فیصل, ڈاکٹر فیصل, اب آپ کی باری ہے, اور آپ ہمیں نعتیں سنائیں گے, اور پھر اپنی باتوں میں ہمیں بھائی کی شفقت کا ذکر بھی کریں, کیونکہ ایسی ڈانٹ بھی پڑتی ہے کبھی, یا صرف محبتی ڈانٹ تو بہت ہی کم, بہت ہی کم. ڈانٹ ساری ابا سے ہی پڑی ہے. بھائی ہاں, اور سب کو, سب پورے خاندان. ہاں ہاں, کیونکہ الحمدللہ سرپرست ہیں پورے خاندان کے, سب سے بڑے ہیں. ہاں, تو اور شفقت بھی ایسے ہی ہے. ہاں, شفقت بھی ایسے ہی. وہ اسد ہے نا, اپنا اسد احتشام ہے. تو اسد کہتا ہے کہ ابا, ابا یوں کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے تو دروازہ سامنے ہی رہتا تھا ادھر ادھر. بولے ہم لوگ خامخواہ گزرتے تھے کہ ڈانٹ تو مل جائے آج, اور جب تک ڈانٹ پوری نہیں ہو جاتے تھے مکمل نہیں ہوتے تھے. ڈیلی کے معمول میں ہی تھا. تو وہی حال آپ کے اور سب سے زیادہ وقت اصل میں میرا بھائی سے زیادہ وقت ابا کے ساتھ, کیونکہ میں پریکٹس کی تو بابا کے ساتھ ہی بیٹھا کلینک میں, تو میرا بہت زیادہ وقت بابا کے ساتھ رہا. تو خیر پھر اچھا ڈانٹ ایسی بھی نہیں, بس پڑ گئی ایسی, وہ ذرا خاص والی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ سب سے چھوٹے ہیں, تو وہ سارے سلسلے جو تھے وہ ہم جو اوپر کے 5 بھائی تھے وہ تھے. اچھا اس میں ایک چیز ہے, اس کو ہم سنجیدگی سے اگر لیں. میری والدہ کا 1990 میں اچانک انتقال ہو گیا. تو اب آپ سوچیں کہ آج سے 32-33 سال پہلے جب ان کا انتقال ہوا تو یہ گود میں تھا. ٹھیک ہے, تو ابا میں جو تبدیلی آئی وہ بھی ایک
ایسی تبدیلی تھی کہ ایک ایسے والد صاحب جو ایک ڈسٹینس رکھتے تھے اپنے بچوں سے، اور ایک بھرم والا سلسلہ اور ایک روب کا سلسلہ تھا، لیکن جب والدہ کی اچانک ڈیتھ ہو گئی اور تو اس میں ابا جی نے اپنے آپ کو دو شخصیتوں کو ایک ساتھ ملا لیا، یعنی کہ وہ جتنے اچھے والد صاحب تھے یا باپ تھے اس سے زیادہ اچھی ماں تھی، یعنی کہ جو ماں کا ہم نے جتنا بھی ٹائم اپنی والدہ کے ساتھ گزارا تو 24 گھنٹے تقریباً سمجھے کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ ہی اٹیچ رہتے تھے. ہم اپنے والد صاحب سے بھی اگر بات کرنی ہوتی تھی تو ہم تھرو والدہ ایسے کرتے تھے. تو وہ جو ایک والد صاحب نے ایک اپنا فاصلہ رکھا ہوا تھا جو ایک طریقہ کار تھا بزرگوں کا اپنے ان کے دادا کا اور پھر وہ ان کا, لیکن اس انتقال کے تدفین کے چند گھنٹوں کے بعد وہ والدہ سے زیادہ ماں سے زیادہ شفقت اور قریب اور سب کو بٹھا لینا بات کرنا ان سے. تو ان کو تھوڑی سی وہاں سے ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی کہ انہوں نے وہ ابا کا وہ تو ابا نے سب سے زیادہ اس کو اپنے قریب کیا کیونکہ چھوٹا سب سے تھا تو وہ ماں والا جو سلسلہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ زیادہ رہا. تو یہ سب سے زیادہ اس لیے بھی قریب والد صاحب کے رہا کہ ہے بھی ابھی کہ یہ وہ جو ایک گیپ کھلا آ گیا اچانک تو اس کو ابا جی نے دور کیا اس کے لیے اور اس سے ایک بڑا بھائی اس کا ہے جو میرا 5 نمبر کا بھائی ہے علی. یہ دونوں چھوٹے تھے تو ان دونوں کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا لیکن اس کو بہت زیادہ اور آج بھی یہ اس کو اپنے ساتھ بہت زیادہ قریب رکھتے ہیں. اور یہ تو دوسرا سلسلہ ہو گیا کہ اس نے والد صاحب کے ساتھ ہی پریکٹس بھی شروع کر دی تھی. جب یہ پڑھ رہا تھا تبھی ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اور پھر اس نے کمپلیٹ کی اپنی چیزیں ساری. لیکن سب سے زیادہ جو قریب تھا وہ میرا 2 نمبر کا بھائی تھا کہ جسے وہ آج بھی سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں. وہ بھی اچانک ایک حادثے کا شکار تھا. تو وہ ہم سب بھائیوں میں اپنی یعنی کہ اپنی ایک ڈیوٹی اور ایک ایسی ڈیوٹی کہ وہ ایسی جگہ نوکری کرتا تھا جہاں ٹائم بھی کم ملتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنا اس کا جو بھی ٹائم بچتا تھا اس کے پاس اس کا زیادہ تر حصہ جو تھا نا وہ ابا جی کے ساتھ گزارتا تھا. اور دنیا کی ہر طرح کی بات جو ہم آج بھی مطلب کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یار ابا سے کریں نہ کریں وہ ہر طرح کے ٹاپک پہ ابا سے بات کرنا ہر چیز پہ بات کرنا ہر مسئلوں پہ ان کے ساتھ. تو ابا جی فیصل کے ساتھ دوسرا محبت والا رشتہ اس کے ساتھ قربت والا رشتہ تھا. وہ آج بھی اسی کی وجہ سے. ان کے بعد جو ہے نا وہ بہت ڈاؤن ہے بالکل بہت زیادہ وہ بہت تکلیف میں ہے. بھائی کے بعد ٹوٹ گئے بالکل. اصل میں وہ ان کی عادت ہم یہ نہیں جانتے یہ رہی ہوگی نا ادھر سے آئے تو ابا جی ادھر سے آئے تو ابا جی ہے نا تو وہ اس سے بڑا تکلیف ہوتی ہے. لیکن فیصل میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹا سا تھا اور میں اس کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ محفل میں لے کے جاتا تھا. اور اس زمانے میں تو آپ کو یاد ہے کہ محفل فجر تک ہوا کرتا تھا پورا رات میں. تو یہ اکتاتا نہیں تھا. یہ اس کی خوبی تھی کہ یہ پوری رات میرے ساتھ محفل میں بیٹھتا تھا. اور الحمدللہ 5 4 پروگرام ملی سے لیاقتہ سے نیو کراچی دو لائنز ایریا سب پروگرام 5 پروگرام ایک دن میں سب ہم نے چھوڑ دیے. رات میں آتا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں.
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ جائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مذاق نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں۔ کہ آپ لوگ میری دعوت پہ آئے اور مجھے ایک موقع ملا، ایک تو آپ لوگوں کو سننے کا بھی موقع ملا، اور ہم لوگ جو باتیں کی ہیں یہ کہ لوگ سن کر بھی ہو سکتا ہے ان کو کوئی تحریک پیدا ہو، جیسے ہم نے آپ لوگوں کو دیکھ کر ایک سلسلہ بنا اور ہم نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا، اور آج یہ سچی بات ہے، میں ان سب کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے پرانے حلقہ عنایت کے دوست احباب ہیں، میں ان کا ذکر ان کے بارے میں ان سب کو بتاتا ہوں کہ ان کی کیا کیا خدمات ہیں، اس نے کیا 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 ہے، کیونکہ یہ ابھی کچھ عرصے سے حلقہ عنایت کا حصہ بنے ہیں، اور یہ بہت سے ایسے دوست ہیں کہ جن کے بارے میں یہ مکمل طور پہ نہیں جانتے کہ ان کی ماضی میں کیا خدمات رہی ہیں، اور اسپیشلی آپ کی خدمات میں
عامر کا تو ایک سلسلہ دوسرا ہے کہ اس کے آپ کے فیملی فرینڈس تھے، لیکن باقی اور بھی ہمارے نہیں آپ کے سب لوگ مجھے جانتے ہیں نہیں، سب لوگ جاننا علیحدہ بات ہے مصطفیٰ بھائی، اور آپ کی خدمات خدمات کا نہیں ہے، آپ محبت کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کے یہ محبت کرتے ہیں، اور میرے لیے یہی کافی یہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے متعلق، شاہ سعد الاجنبی صاحب سے متعلق، شوکت سعیدی صاحب سے متعلق، ایسے اور بھی بہت سے شخصیات ہیں ناز کر کے جن کے بارے میں رہے بغائے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ سب کی کیا خدمات ہیں۔ بڑا اچھا صاف رہا، بہت اچھا۔ تو ایسا دور آ گیا، میرے عرصے میں بوڑھا ہو گیا اور یہ تو نام جو ہے بڑا ایک اچھی ہماری وہ رہتی تھی ملاقات، ایسا نہیں کہ بعد میں ہوتی تھی یا کے نام ہوتی تھی، ہمیشہ ہوتی رہتی تھی، اور بڑے ہمیشہ تہذیب کا اور اس کا دائرے میں اور ایک محبت کے دائرے میں احترام تھا، ہم اس احترام سے ملتے تھے، تو پیسہ ہوتا ہے کوئی چیز ہی نہیں، کون کیا ہے۔ ہمیشہ ہم نے عادی بھائی کو، شاہ صاحب کو آگے پیچھے بیٹھ گیا، کسی کی نظر نہیں پڑی نا تو پیچھے مہمانوں میں بیٹھے، اب ادھر ادھر بھاگے پکڑ کے یار بھائی بالکل وہ تو یہ جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے خود نمائی کا نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ نے اللہ کی دی ہوئی عزت کچھ نہیں، میں نہیں، جب میں ختم ہوگی نا سب انسان، ہم نے میں ختم کر دی، لیکن ہم نے آپ کو جو ہے نا اپنے گھر کی محفل میں میزبان سمجھا ہے، مہمان کی طرح نہیں سمجھا ہے۔ نہیں ہم آتے بھی بالکل جذبے سے آتے ہیں۔ تو بہرحال بہت بہت آپ کا بھائی صدر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے اس گانے آ گئے ہیں، ابھی محبت ہے کہ آپ نے بلایا، گانے آپ آتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم چھوٹی موٹی تو کریں گے بھی، ایک محفل کریں گے انشاءاللہ، یہیں پہ رکھیں گے کہ جو ارینج ہو اس میں کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ سبیر رحمانی ہمارے کیونکہ میری بہت اہم ہوتے ہیں، سبیر رحمانی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو ہماری سبیر رحمانی کی ان کی تو خیر یونیورسٹی سے ان کی دوستی ہے، یہ سب رہے بس ہمارے نعت کے حوالے سے ہی ہوئی، اور بہرحال وہ بھی ہمارے گھر کے سر میں بھی ان کے گھر کے پر میں، اور بڑی محبتیں ہیں، انشاءاللہ سے بھی آئیں گے تو دسمبر میں جو ہے پھر ہم جی بالکل انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو عامر صاحب آپ نے تلاوت کی تھی، دعا بھی آپ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے پیدا فرمانے والے پیارے اللہ عز و جل، تیری دی ہوئی توفیق کے صدقے میں ہم سب یہاں پہ اکٹھا ہوئے، تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں مولا وہ کم ہے کہ تو نے آج جس طریقے سے ان بزرگوں کے درمیان میں بزم بہاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انٹرنیشنل کے تمام تر ذمہ داران بشمول چیئرمین اور تمام اراکین کو ان بزرگ ہستیوں کے حوالے سے ہمیں عزت و توقیر سے نوازا۔ رب کریم تیری بارگاہ میں سب سے پہلے شکرانے کے کلمات پیش کرتا ہوں، قبول منظور فرما آمین۔ کہ تو نے جس طریقے سے اپنے حبیب پاک سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل کے طفیل الصدقے میں جس طرح عزتوں سے نوازا ہے، اللہ رب کریم تیرے شکر گزار قبول منظور فرما لے۔ یا اللہ ہماری قبلہ حضرت مشتبہ احادی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی ان کاوشوں کو اللہ کریم تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما لے۔ ان بزرگوں کے نقش قدم پہ ہم چلتے چلتے یہاں تک آئے ہیں، مولا کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمانا، یا اللہ پاک ان کے فیوز و برکات سے ہمیں اسی طرح سے نوازتے رہنا۔ مولا جس طریقے سے انہوں نے مسلک اہل سنت، فروغ نعت اور دیگر سماجی اور فلاحی کاموں کے لیے خدمات اپنی پوری عمر دی ہے، یا رب کریم جو خوبصورت انداز سے انہوں نے داغ بیل ڈالی ہیں، تناور درخت بنائے ہیں، اور مولا کریم قندیلیں چھوٹی چھوٹی روشن کر کے آج ان کو پوری تنویر و رعنائیوں کے ساتھ بڑے بڑے قمقموں کی شکلوں کے اندر منتقل فرما دیا ہے۔ اللہ رب کریم اس نقش قدم پہ ہمیں بھی ایمانداری کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمارے پیچھے ہماری نسلوں کے عقائدوں کو اسی طریقے سے گامزن رکھنا، جس طریقے سے جو یہ محنت چاہتے ہیں، جو ان بزرگوں کی خواہشات ہیں، قلبی خواہشات ہیں کہ جس وجہ سے انہوں نے آج یہ تمام معاملات کیے ہوئے ہیں، اللہ رب کریم ہمیں ان پر ہمیں بھی اترنے کی پوری توفیق عطا فرما، اور آنے والی
کریم ہماری نسلوں کو قیامت تک ان پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمانا. یا رب کریم ہم سب کی ان کاوشوں کو قبول منظور فرما. جملہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ اپنا کرم فرم عنایت و نوازش فرما. ہمارے جتنے بھی نعت خواں ہمارے جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. سب کے درجات کو بلندی عطا فرما. فروغ نعت کے حوالے سے جو جہاں جہاں حلقہ نعت کے وابستہ چاہے جس سطح کی بھی اپنی کوششیں اور خدمات انجام دے رہا اللہ رب کریم ان تمام لوگوں کو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرما. اور ہم سب لوگ جو ایک ہی ہماری سوچ ایک ہی ہماری فروغ کے لیے جدوجہد ہے کہ بار بار ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے حرمین شریفین طیبین کی حاضری عطا فرما. مولا ہمیں بار بار اپنے شریفین کی حاضری عطا فرما. اور جب مولا ہمارا آخری مرتبہ کا سفر ہو تو مولا کریم دیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شہید کی موت عطا فرماتے ہوئے بقی مرقد کا یا اللہ پاک ہمیں مکین بنا دینا. یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو مکرم فرما. یہ جتنے بھی ہمارے ٹیکنیشین حضرات جو مشتبہ ہادی بھائی کے ساتھ عرفان بھائی سمیت لوگ ہیں اللہ رب کریم ان سب کے بھی درجات کو بلندی عطا فرما. اور ہمارے مشتبہ ہادی بھائی سمیت ان کے تمام خاندان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمانا. یا اللہ ہم نے جو بھی روزی ان کو روزی عطا فرما, جو بھی رزق ان کو رزق عطا فرما دے, جو بھی اولاد ان کو نیک عطا فرما دے. اور یا اللہ کریم ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما. خالصتاً آج 9 نومبر ہے اور جو فلسفہ اور فکر اور سوچ حکیم الامت حضرت علامہ مولانا محمد اقبال ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا اور پاکستان بنایا. بزرگوں نے اللہ رب کریم اس پاکستان کو خالصتاً اسلامی بنیادی نظریات پر قائم و دائم قیامت تک رکھا. یا اللہ پاکستان کی معیشت کو بحال فرما اور ہم سب کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اور آخر میں مولا یہی کہوں گا کہ مولا کوئی تڑپ نہ دے تڑپے مدینے کے سوا. مولا کوئی تڑپ نہ دے تڑپے مدینے کے سوا. مولا سلامت رکھ یا رسول اللہ یا غوث اعظم دستگیر المدد کہنے والوں کو. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.